السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، صدق اللہ العظیم۔ مجلس احرار اسلام ملتان کے ذمہ داران، کارکنان، مدرسہ معمورہ کے طلباء، اساتذہ، حاضرین و سامعین، آج ہم مجلس احرار اسلام کے 91 سال مکمل ہونے پر ایک ایسی تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں جہاں ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد دراصل تجدید عہد ہے۔ وہ عہد جو ہم نے اس جماعت سے وابستہ ہوتے وقت کیا تھا کہ ہم اس جماعت کے مشن کو، کاز کو، دین کا کام سمجھ کر اس سے وابستہ ہوئے ہیں، اور دین ہم سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ ہماری تمام ترجیحات میں اول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو جس وقت عملی زندگی میں قدم رکھا تو بزرگوں کی رہنمائی سے ذہن میں یہ بات جاگزیں تھی کہ اپنی زندگی کی ترجیحات کو طے کرتے وقت اور جو ساتھی ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باور کروانا ہے کہ ایسا موقع جب آئے کہ طے کرنا پڑ جائے کہ کس چیز کو اولیت دینی ہے اور کس کو ثانویت دینی ہے، تو یہ بات ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ ہم نے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں سے فائق تر رکھنا ہے، اور یہی دین کا تقاضا اور مقصود ہے کہ جب کام انسان زندگی کے امور کے لیے کرتا ہے، کہیں گھر والوں کی محبت میں، کہیں اپنی ضروریات کے پیش نظر نفس کی محبت میں، کہیں مال کی محبت میں، کہیں جاہ کی محبت میں، تو یہ تمام محبتیں نبی کی محبت پر قربان کرنے کا جذبہ جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ تو ترجیحی بنیادوں پر ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم دین کا کام ایسے کریں گے کہ ساری زندگی باقی ماندہ وقت، توجہ ادھر رکھیں جی، کچھ نہیں ہوا، خیر انشاءاللہ بم نہیں پھٹے گا، بے فکر رہیں۔ اگر تو یوں ہی چلنا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات اور معمولات میں سے باقی ماندہ وقت ہم نے دین کے کام کے لیے رکھا کہ چلے دکان سے فارغ ہو گئے، گھر سے فارغ ہو گئے، اب جو تھوڑا بہت وقت بچا ہے چلے جی تعلیم میں شامل ہو جاتے ہیں، چلے کوئی دین کے کام کے لیے نکل جاتے ہیں، آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، اولیاء اللہ کا، جماعت کے اکابر کا تذکرہ ہوا، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے باقی اکابر حضرات، جانشین امیر سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمہ اللہ تعالی، محسن احرار، محسن من، ام مکرم سید عطاء المحسن بخاری رحمہ اللہ تعالی، اور ام مکرم حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری دامت برکاتہم العالیہ، ان تمام حضرات کی باتوں سے اور ان کی زندگی کے واقعات سے جو ہم نے سیکھا ہے کہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے جس کے آج ہم نام لیوا ہیں، اور حقیقتاً پاکستان کے اندر مجلس احرار اسلام اسی نام کی بدولت زندہ ہے، اس آدمی نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہم نام تو لیتے ہیں، تو ایک واقعہ جو چونکہ بچپن سے بہت سے واقعات سنے، تو ایک واقعہ میں اکثر ساتھیوں کو سنایا کرتا ہوں کہ کسی سفر سے واپس آئے، گھر پہنچے، اور سفر بھی طویل تھا، کئی ماہ پر مشتمل، گھر پہنچتے ہیں اور آتے وقت ٹیما ان کو مرغوب تھا وہ ساتھ لے آتے ہیں،
اور آ کے ہماری دادی صاحبہ کو دیتے ہیں کہ اس کو پکاؤ تو میں تیار ہو لوں، ذرا نہا دھو لوں، جو سفر کی گرد ہے اس سے نجات حاصل کر لوں۔ تو نہا دھو کر تیار ہوتے ہیں، ہنڈیا بھی تیار ہو رہی ہے، تو اتنے میں دروازہ بجتا ہے، اور امرتسر کی ایک مشہور سیاسی شخصیت تھیں جو تاریخ احرار میں بھی ان کا ذکر ہے اور تاریخ بر صغیر میں بھی بڑے اہم عنوان میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ڈاکٹر سیف الدین کچلو۔ وہ بر صغیر کی سیاست کی آماجگاہ ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، تو ان کا پیغام آیا کہ کچھ ضروری مشورہ ہے تو آپ تشریف لے آئیں۔ تو کہہ کر گئے کہ بس بڑھیو تم کھانا تیار رکھو، میں ابھی آتا ہوں، پیغام آیا ہے ڈاکٹر سیف الدین کا۔ وہاں چلے گئے، اور کئی گھنٹے کے بعد خود تو واپس نہ آئے کھانا کھانے کے لیے، لیکن پیغام آ گیا کہ شاہ صاحب اپنا بستر اور سامان مانگ رہے ہیں، سفر پر جانا ہے، کہیں بات طے ہو گئی۔ اور وہ ہنڈیا جو گھر تیار پڑی ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی، اور آپ پھر کئی ماہ کے سفر کے بعد دوبارہ گھر آئے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی اس انداز میں صرف کی۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ ہم سے معافیہ مانگی، ہمیں بٹھایا بلا کے اور کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارا حق نہیں ادا کر سکا، تمہیں جو وقت دینا چاہیے تھا۔ اور ابا جی خاص انداز میں بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کوئی بد شکل تو نہیں تھے جو ہمارا باپ ہم سے نفرت کرتا ہو یا دور جاتا ہو، ہر آدمی کو اس کی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابنائے امیر شریعت کو جو شخصیت کا حسن جمال اور وجاہت عطا فرمائی تھی وہ ہم سب نے دیکھی ہے اپنے اپنے دور میں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ کیا وجہ تھی کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو، باوفا بیوی کو بھی اپنی زندگی میں بیوگی جیسا وقت گزروایا، اور اولاد کو اپنی زندگی میں یتیمی جیسا وقت گزروایا۔ تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے دین کو اپنی ترجیحات میں سب سے اول رکھا، اور اپنی دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اولاد کی محبتیں بھی قربان کر دیں اور گھر کا سکون بھی تیاگ دیا۔ تو عزیزان گرامی، آج اس عہد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہ بنیادی بات ہے کہ ہمیں طے کرنا ہے کہ اگر نام ان کا لیتے ہیں تو اور کچھ نہیں، کچھ تو ہم میں بھی ان جیسی بات ہو کہ دیکھنے والا کہہ سکے کہ یہ انہی کے نام لیوا ہیں۔ صرف نعرہ نہ ہو، صرف دعویٰ نہ ہو، عمل سے اس کی دلیل تیار کی جائے۔